اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علی زین العابدین علیہ السلام کی دعا نمبر 1 جو صحیفہ کاملہ میں ہے، اس کا آخری حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام فرما رہے تھے اس دعا میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا۔ کیا بات ہے، یہ ساری سائنس بیان کیا امام علیہ السلام نے۔ فرمایا جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے۔ یہ مسلز کی بات ہو رہی ہے اور اعصاب نروز کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا پھیلنا اور سکڑنا یہ پوری ایک سائنس ہے۔ اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیت فرمائے اور پاک و پاکیزہ زندگی سے ہماری پرورش کی، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ فرماتے ہیں ثم امرنا لیختبر طاقتنا ونہانا لیبتلی شکرنا فخالفنا عن طریق امرہ ورکبنا متون زجرہ فلم یبتدرنا بعقوبتہ ولم یعاجلنا بنقمتہ بل تأننا برحمتہ تکرما وانتظر مراجعتنا برأفتہ حلما۔ پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے، اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے۔ تو جو اوامر یعنی اللہ کے احکامات جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی شکل میں صورت میں ہے، ان کی پیروی کا حکم کیوں دیا؟ امام نے فرمایا تاکہ ہم کو آزمائے، اور نواہی کے برے کاموں سے جو بچنے کی تلقین فرمائی ہے، نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے مرکب پر سوار ہو لیے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تعجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور علم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ یہ رب العالمین کے رحم و کرم کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے۔ والحمد للہ الذی دلنا علی التوبۃ التی لم نفدها الا من فضلہ فلو لم نعتدد من فضلہ الا بها لقد حسن بلاؤہ عندنا وجل احسانہ الینا وجسم فضلہ علینا فما ہکذا کانت سنتہ فی التوبۃ لمن کان قبلنا لقد وزع عنا ما لا طاقۃ لنا بہ ولم یکلفنا الا وسعنا ولم یجشمنا الا یسرا ولم یدع لأحد منا حجة ولا عذرا فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی، کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا
اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے۔ یعنی توبہ ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے یہ توبہ۔ اس کا یہ رویہ نہ تھا، اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی، اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رغبت کرے۔ والحمد للہ بکل ما حمدہ بہ ادنی ملائکتہ الیہ و اکرم خلیقتہ علیہ و ارضی حامدیہ لدیہ حمدا یفضل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقہ۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہے، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا ہے۔ ثم لہ الحمد مکان کل نعمت لہ علینا وعلی جمیع عبادہ الماضین والباقین عدد ما احاط بہ علمہ من جمیع الاشیاء ومکان کل واحدۃ منہا عددها اضعافا مضاعفۃ ابدا سرمدا الی یوم القیامہ۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے ہر نعمت، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلہ میں دگنی چگنی جو قیامت کے دن تک دائمی و ابدی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم حمدا لا منتہی لحدہ ولا حساب لعددہ ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ۔ ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنارہ اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت غیر مختم ہو۔ حمدا یکون وصلۃ الی طاعتہ وعفوہ وسببا الی رضوانہ وذریعۃ الی مغفرتہ وطریقا الی جنتہ وخفیرا من نقمتہ وامنا من غضبہ وظہیرا علی طاعتہ وحاجزا عن معصیتہ وعونا علی تعدیۃ حقہ ووظائفہ۔ حمدا نسعد بہ فی السعداء من اولیائہ ونسیر بہ فی نظم الشہداء بسیوف اعدائہ انہ ولی حمید۔
ایسی حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کی سبب، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانے اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو، ایسی حمد ہم کرتے ہیں۔ امام نے کس طرح ہمیں بہترین حمد کرنے کا ذریعہ سکھایا، یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا قبول و مستجاب فرما۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور ان شہیدوں کے زمرہ میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ یا اللہ کریم بحق 12 ائمہ 14 معصومین، بحق سید سجاد امام زین العابدین، بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یہ دعا پڑھنا، یہ تمام دعائیں پڑھنا، یہ سارا آپ کی مدد سے ہے۔ یہ اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائیں اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، سب مومنین مومنات، سب مسلمین مسلمات جو حبداران محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ہوں گے اور تھے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔